بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک بوقت نماز عصر اعتکاف کی نیت کر کے اپنے پردے والی جگہ میں چلے جائیں۔ اعتکاف کی نیت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہا ہوں۔ یا اللہ، میری کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرمانا اور مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرمانا۔ جب تک میں تیرے دربار میں حاضر رہوں، میرا گھر، میرے بچے، میرے خاندان کے تمام افراد کی خیر ہو، میرے ہمسائے، میری بستی کے لوگوں کی خیر ہو، میرے تمام دوستوں، احباب اور میرے تمام جاننے والوں کے گھروں میں خیر و عافیت رہے۔ یا اللہ، دوران اعتکاف مجھے کسی کی طرف سے کوئی بری خبر نہ سننا پڑے۔ اے اللہ، مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ عاجزی، میری عبادت اور میری اس کوششوں کو قبول فرمانا، آمین۔ چونکہ اندر داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے جا کر فوری طور پر نفل ادا نہیں کر سکتے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت کے ادا کرنے ہیں۔ نوٹ: جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نفل تحیہ الوضو کے ادا کرنے ہیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 نفل اوابین کے ادا کریں۔ 6 نفل کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: 2 رکعت کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں۔ ان نوافل کو پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے خاص دعا کریں۔ اپنے تمام اہل خانہ کے لیے دعا کریں۔ نماز عشاء، نماز تراویح کے بعد نماز صلاۃ التسبیح روزانہ ادا کریں۔ کوئی بھی وقت اپنی پسند کا مقرر کر لیں۔ ذکر، اذکار، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ بہتا ہوا سمندر رہے رحمتوں کا، آپ کی ہمت ہے کہ کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ نماز تہجد 12 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین، سورۃ مزمل، درود شریف، دعائے جمیلہ پڑھتے پڑھتے سحری کر لیں اور وضو کر کے تازہ دم ہو جائیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے تو رکعت نماز اشراق 2 نوافل کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد 500 مرتبہ یا ظاہرو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ یہ 2 رکعتیں ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں۔ نماز چاس جب دن مکمل نکل آئے یعنی 9:30 بجنے کے قریب 4 رکعتیں ادا کریں۔ اللہ کا حکم ہے، جو اس کو ادا کرے گا میں اس کی دن کے آخری حصے تک کفایت کروں گا۔ چاشت کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 320 مرتبہ یا توابون پڑھیں، پھر 500 مرتبہ یا سمیع پڑھیں۔ زوال کے ٹائم آرام کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پھر نماز ظہر ادا کریں۔ نماز عصر کا ٹائم زیادہ تر درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار پڑھیں۔ روزہ کھولنے کے وقت دعائے جمیلہ پڑھیں اور روزہ افطار کریں اور دعا کریں۔ نماز مغرب کے بعد اوابین کے 6 نفل ادا کریں۔ پھر آپ کی اپنی ترتیب تیار ہو جائے گی۔